نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ہرقل نے تیسرا سوال کیا کہ کیا ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا تھا؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ سوال اور جواب سنتے رہنا۔ پھر چوتھا سوال کیا کہ لوگوں میں سے ان کی اتباع کرنے والے لوگوں میں معزز لوگ ہیں سماج اور معاشرے کے یا کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کی اتباع کرنے والے کوئی معزز نہیں ہیں بلکہ بہت نیچے اور غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ پانچواں سوال ابو سفیان نے کیا کہ ان کی اتباع کرنے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، بلکہ ان کے دین میں داخل ہونے والوں کی تعداد تو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ چھٹا سوال کیا کہ کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی ان کے دین کو ناپسند کر کے مرتد ہو جاتا ہے، یا جو ان کے دین میں داخل ہو جائے وہ دین کا ہو کر ہی رہ جاتا ہے، پلٹ کر نہیں دیکھتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد تو کوئی بھی مرتد نہیں ہوتا۔ ساتواں سوال کیا کہ کیا اس سے پہلے یا کبھی تم نے ان کو جھوٹ بولتا ہوا پایا؟ کیا تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ ان کی اعلان نبوت سے پہلے کہ اعلان نبوت سے پہلے کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ تو چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب تو صادق اور امین تھا، تو آپ نے ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت تو نہیں لگائی ہے۔ آٹھواں سوال کیا کہ کیا کبھی یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ کچھ کہا اور بعد میں دھوکہ دے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، انہوں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ البتہ اس جواب میں ایک جملہ ابو سفیان نے اور جوڑ دیا، اور وہ جملہ یہ جوڑا کہ ہاں، ابھی تک تو دھوکہ نہیں دیا ہے، ہاں ابھی ہماری اور ان کے درمیان مصالحت اور معاہدہ ہوا ہے، اب اس معاہدے میں دھوکہ دے سکتے ہیں، دیں گے کہ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ یہ تو جواب میں اتنا کا پیوند ہو گیا۔ سوال تو یہ تھا ابھی دھوکہ دیا ہے، اب تک دھوکہ دیا ہے کہ نہیں، تو جواب دے دیا نہیں، جواب پورا ہو گیا۔ مگر یہ جواب میں تھوڑا سا انہوں نے تھوڑا ایک پیوند لگایا اپنی طرف سے، ابھی تک تو دھوکہ نہیں دیا، لیکن اب ان سے ایک مصالحہ صلح ہوئی ہے، اب اس صلح میں کیا کریں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کلمے اور جملے کے علاوہ مجھے اپنی طرف سے کوئی جملہ اور شوشہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ملی۔
8 سوال ہو گئے۔ 9واں سوال کیا کہ تمہارا ان سے کبھی مقابلہ ہوا ہے، میدان کارزار کبھی ہوا ہے کہ تمہاری ان کی کبھی آمنے سامنے مٹبھیڑ ہوئی ہو؟ تو چونکہ مٹبھیڑ تو غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں ہو چکی تھی، غزوہ بدر میں مسلمان غالب آئے تھے اور غزوہ احد میں کافر بظاہر غالب آ گئے تھے، تو کہا کہ ہاں مٹبھیڑ تو ہو گئی ہے۔ تو اب 10واں سوال کر دیا، جب تمہاری مٹبھیڑ ہوئی تو تمہارا قتال کیسا رہا؟ تم غالب رہے کہ وہ غالب رہے؟ تو کہا الحرب بیننا و بینہ سجال ینال منا و ننال منہ، یہ تو جنگ ڈول کی طرح رہی، کبھی ہم نے لیا کبھی انہوں نے، یعنی ایک میدان کارزار میں بدر میں وہ غالب رہے اور احد میں ہم غالب رہے۔ 11واں سوال ابو سفیان نے کیا کہ ماذا یأمرکم، وہ تمہیں حکم کا دیتے ہیں؟ تو کہا کہ ہمیں حکم دیتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک خدا کی عبادت کرو اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جس بت پرستی پر تمہارے آباء و اجداد تھے اس بت پرستی کو چھوڑ دو، اور ہمیں نماز، صدق، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے ان اپنے 11 سوالوں کے جواب سننے کے بعد اپنے ترجمان سے کہا کہ ان ابو سفیان سے کہہ دو کہ تمہارے سوالوں کے جواب سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یقیناً وہ سچے نبی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلا سوال نسب کے بارے میں کیا تو آپ نے ذکر کیا کہ وہ عالی نسب ہے، ایسے ہی انبیاء اپنی قوم میں عالی نسب ہوتے ہیں۔ دوسرا میں نے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ بات اور یہ دعویٰ ان سے پہلے بھی کیا؟ تو آپ نے بتایا کہ نہیں۔ اگر ان سے پہلے کوئی اور کسی نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو میں یہ سمجھ لیتا کہ ان کی قوم میں تو لوگ دعوی نبوت کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے پہلے کسی باپ دادا کے دعوے کی اتباع میں دعویٰ کیا ہے۔ اور میں نے تم سے پھر ایک سوال یہ کیا کہ کیا ان آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ اگر یہ بادشاہ ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ سمجھ لیتا کہ یہ دعوی نبوت کر کے اپنے والد کی بادشاہت جو تھی اس کو طلب کر رہے ہیں۔ اور میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے ان کے اس قول سے پہلے کبھی جھوٹ کے ساتھ متہم کیا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ اگر تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو میں نے یہ یقین کر لیا کہ جو لوگوں پر جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر جھوٹ کیا باندھے گا؟ کہ اگر لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہوتے تو ٹھیک ہے، یہ بھی جھوٹ کہہ سکتے تھے کہ مجھ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، مگر جو لوگوں سے جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے وہ اللہ رب العزت کے پر جھوٹ کیسے جھوٹ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان نبوت ملنے میں جھوٹ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور میں نے کہا کہ کیا ان کے متبعین اپنی قوم کے ذی شرف لوگ ہیں
اور یا ان کے متبعین کمزور طبقے کے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کمزور طبقے کے ہیں، تو میں یہ سمجھ گیا کہ انبیاء کے میں سمجھ گیا کہ وہ رسول ہے، اس لیے کہ رسولوں کی اتباع کرنے والے شروع میں کمزور طبقے کے لوگ ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ بڑے طبقے کے لوگ تو اپنی شہرت اور دولت کی وجہ سے نبی کی پہلے تکذیب ہی کرتے ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں۔ یہی ایمان کا معاملہ ہے کہ ایمان کا معاملہ یہ بڑھتا ہے، اپنے اتمام تک پہنچتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ سوال کیا کہ کیا کوئی ان کے دین کو ناپسند کر کے ان کے دین سے مرتد بھی ہو گیا ہے دین میں داخل ہونے کے بعد؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایسے ایمان جب اس کی بشاشت اور اس کی چاشنی دلوں کو چھو جاتی ہے تو وہ چاشنی کبھی دلوں سے دور نہیں ہوتی۔ اور میں نے سوال کیا کہ کیا تم نے کبھی دھوکہ دیا ہے، کیا انہوں نے کبھی دھوکہ دیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایسی رسول اعظام کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ اور میں نے سوال کیا کہ پھر کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے یہ بتایا کہ وہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ تم کو بتوں کی پوجا سے منع کرتی ہیں اور تم کو نماز اور سچائی اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اب سنو، اگر وہ تمام باتیں جو تم نے بتائیں اگر وہ حق ہیں تو عن قریب وہ میرے اس دونوں قدموں کے نیچے کی سرزمین یعنی ملک شام کے بھی مالک ہوں گے۔ اور میں یہ تو جانتا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ نبی تمہارے قبیلے سے ہوں گے۔ اگر میں جانتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان سے ملاقات کی ضرور کوشش کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے دونوں قدموں کے دھون کو پی لیتا۔ اب یہاں تک تو یہ اس کے سوالات کے جوابات سننے کے بعد اس کا جو تأثر تھا وہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا اور اس واقعے کی تفصیل مزید آگے آتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہیں تک کا پہلے آپ کو ترجمہ کرا دوں، اور اس کے بعد میں پھر مزید جو باتیں ہوں، اور اس واقعے کا ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے، اس واقعے کا جو اگلا حصہ ہے وہ میں آپ کو کل تفصیل کے ساتھ پڑھاؤں، اور جو میں نے آپ کے سامنے تشریح اجمالی طور پر کی ہے اس تعلق سے بھی میں کچھ باتیں عرض کروں۔ لیکن ابھی فی الحال یہی تک کا ترجمہ سنیے، اور اب باقاعدہ مطالعہ جو پڑھایا ہے اس کا ہی مطالعہ کیجیے گا، اور جو حدیث کا ٹکڑا آگے رہ گیا ہے اس کا بھی آپ مطالعہ کریں۔ یہ اہم واقعہ ہے، اس کو قاعدے سے ذہن نشین کر لینا نہایت ضروری ہے۔ اصل میں ابو سفیان اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے جوابات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت دشمنوں کے نزدیک بھی مسلم تھی، اور آپ کے نسب یا آپ کی شخصیت میں کوئی بھی عیب ہزار مخالفت